ناظرین، ہم نے گزشتہ اپنی ویڈیوز کے اندر برطانیہ کا آئینی ارتقاء، تاریخی ارتقاء، اینگلو سیکسن بادشاہت کا آغاز، ان کا دور، اور اس کے بعد نارمنی بادشاہ اور ان کا آغاز ذکر کیا تھا۔ اور اس ویڈیو میں ہم نارمن بادشاہ اور بیرن یعنی برطانیہ کے جاگیرداروں کے درمیان جو جنگ تھی، جس کا آغاز شاہجہان بادشاہ کے دور میں ہوا اور آخر میں اس کا انجام کیا ہوا اور کہاں تک ہوا، اس کا ذکر کریں گے۔ نارمن بادشاہ میں شاہجہاں بادشاہ سب سے ظالم اور جاگیرداروں کے خلاف تھا، اور جاگیرداروں نے کے خلاف اس لیے تھا، وہ جاگیرداروں کو زیادہ پسند نہیں کرتا تھا، خاص کر جاگیرداروں کا بادشاہت کے معاملات میں مداخلت کرنا اسے بالکل ہی پسند نہیں تھا۔ اس لیے شاہجہاں بادشاہ نے اپنے تمام مخالف بیرنوں کو جیل میں ڈال دیا، اور جس کے نتیجے میں ایک ہنگامہ برطانیہ میں برپا ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جیل کے باہر جو بیرنوں کے، پادریوں کے اور اعلیٰ محکموں کے عہدیداروں کے جو حمایتی تھے، اور خاص کر نارمن بادشاہ نے بیرنوں کو نجی فوج رکھنے کا اختیار دے دیا تھا، اس کی وجہ سے جو بیرن تھے ان کی جو نجی فوج تھی وہ بھی بادشاہ کے خلاف ہو گئی۔ اس طرح بہت سارے لوگ مل کر بادشاہت کے خلاف اور بادشاہ کے خلاف ایک مکمل طور پر محاذ کھڑا کر دیا۔ شاہجہاں بادشاہ کو جب دباؤ بڑھ گیا تو پھر اسے اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرنی پڑی، اور وہ اپنے فیصلے سے دستبردار ہو گیا، اور اس طرح بیرنوں کو فتح ہوئی، اور انہوں نے جیل سے باہر نکل کر ایک بہت بڑا معاہدہ، عمرانی معاہدہ تیار کیا، اور بادشاہ کو کہا کہ آپ اس پر دستخط کریں۔ اس معاہدے کے اندر بہت ساری ایسی دفعات تھی جو بادشاہ کے اختیارات کو کنٹرول کرتی تھیں، اور بیرنوں، پادریوں اور محکمے کے اعلیٰ عہدیداروں اور برطانیہ کے مڈل کلاس کو اس معاہدے میں شامل کیا گیا، اور انہوں نے بادشاہ پر دباؤ ڈال کر اس معاہدے کو پر دستخط کرا دیا، اور یہ تقریباً 1200 سم تھنگ عیسوی میں بادشاہ نے دستخط کر دیے، اور یہ باقاعدہ طور پر یہ معاہدہ، عمرانی معاہدہ، برطانیہ کا قانونی حصہ بن گیا، اور اس کو میگنا کارٹا بھی کہا جاتا ہے، گریٹ ڈکلیئرنس بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ برطانیہ کے اندر بادشاہ اور بیرنوں، پادریوں، محکمے کے اعلیٰ عہدیداروں اور مڈل کلاس اور متوسط طبقے کے درمیان بھی یہ بہت بڑا معاہدہ تھا، اور اس کو بعد میں برطانیہ کے آئین میں اسے بہت بڑی اہمیت دی گئی، اور یہ آئین کا حصہ بن گیا۔ لیکن جو جنگ شاہجہاں بادشاہ کے دور میں شاہجہاں بادشاہ اور بیرنوں کے درمیان میں جو جنگ شروع ہو گئی تھی وہ اینڈ نہیں ہوئی، لیکن ہنری سوم کے دور میں یہ جنگ بڑے عروج پہ پہنچی۔ ہنری سوم نے کوشش کی کہ بیرنوں کو اور بڑے مالدار پادریوں کو رام کرنے کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ اس طرح سائمن ڈی ماؤنٹ فورٹ کی قیادت میں بیرن بادشاہ سے جیت گئے، اور تمام اپنے مطالبات منوانے میں کامیاب ہوئے، اور پھر 1265 عیسوی میں ایک
پارلیمنٹ سائمن ڈی ماؤنٹ فورٹ نے بلائی، اور جس میں تمام برطانیہ کے جو طبقے تھی ان کی نمائندگی شامل تھی۔ اس طرح پہلی مرتبہ برطانیہ کے اندر پارلیمانی نظام یا پارلیمنٹ کا آغاز ہوا، اور سائمن ڈی ماؤنٹ فورٹ نے پہلی مرتبہ ایک آزاد پارلیمان بلا کر اس نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم بادشاہ کو بنا بھی سکتے ہیں، بادشاہ کو بگاڑ بھی سکتے ہیں، اور بادشاہ کو ایک محدود آئینی اور قانونی دائرے میں رکھ کر اس سے نباہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن بعد میں آگے چل کر مزید پارلیمانی سسٹم پارلیمنٹ بلائی گئی، اور جس میں خاص کر 1295 عیسوی میں ایڈورڈ ڈاؤل نے پارلیمنٹ بلائی، اور جس میں 572 نمائندے شامل تھے، اور اس میں 172 نمائندے دہیا، سزا اور شاعرہ کے نمائندے بھی تھے، اور مختلف شہروں سے بھی نمائندے شامل تھے، اور 400 کے قریب بیرن اور پادریوں کے نمائندے شامل تھے، جس میں زیادہ تر طاقتور بیرنوں کے نمائندے تھے، مگر یہ پہلی آزاد پارلیمنٹ تھی جس میں 572 نمائندے شامل ہوئے، اور اس پارلیمنٹ نے موجودہ برطانوی پارلیمنٹ کا آغاز کیا، اور اسی دوران برطانیہ کے اندر دو ایوانی پارلیمانی نظام کا آغاز ہوا۔ ایک کو دارالعمرہ کہا گیا اور دوسرے کو دارالعوام کہا گیا۔ دارالعمرہ کے اندر اعلیٰ یعنی کہ اشرفیہ طبقہ، بادشاہ جو ریٹائر پرانے بادشاہ تھے وہ، اور پادری وغیرہ اور عمرہ وغیرہ اس میں شامل ہوتے تھے، اور اس کو دارالعمرہ کہا گیا۔ اور دوسرا جو ایوان تھا وہ دارالعوام کہا گیا، جس میں بیرونوں کے نمائندے اور شہروں کے نمائندے، دہیہ کے نمائندے، سزا کے نمائندے، شاعرہ کے نمائندے، اور نائٹس اور برگس، یہ نائٹس اور برگس کو بھی نمائندگی دی گئی، وہ بھی نمائندوں میں شامل کیا گیا۔ اس طرح یہ بہت پہلی پارلیمنٹ تھی جو برطانیہ کے اندر 1295 میں بلائی گئی، اور اس طرح اس نے جدید پارلیمانی نظام کی بنیاد رکھی، اور اس طرح بادشاہ کو محدود کر دیا گیا، اور بادشاہت کے اختیارات کو محدود کر دیا گیا، اور پارلیمانی نظام کو رائج کر دیا گیا۔ اس نظام کے تحت بادشاہ اپنی من مانی نہیں کر سکتا تھا، بادشاہ اپنی مرضی سے کوئی ٹیکس نہیں لگا سکتا تھا، بادشاہ کوئی ایسا قانون جاری نہیں کر سکتا تھا جس سے برطانوی عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ اس طرح پارلیمنٹ کے اندر کیونکہ تمام طبقوں کو نمائندگی دی گئی، اور کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی ٹیکس، کوئی بھی قانون پاس کرنے سے پہلے پارلیمنٹ میں لایا جاتا، اور پارلیمنٹ پر اس پہ ڈبیٹ کی جاتی، اور اس کے بعد سے قانونی شکل دی جاتی، اور اس طرح برطانیہ کے اندر یہ پہلا تحریری قانون تھا جسے برطانوی عوام نے ایکسیپٹ کر لیا۔ اس دوران نارمنی بادشاہت کا خاتمہ بھی ہوا، جوں پارلیمانی نظام اسٹرونگ ہوتا گیا، مضبوط ہوتا گیا، اور نارمنی بادشاہت کا ایک ختم ہوا۔ لیکن نیوڈر اور اسٹورٹ بادشاہوں نے پارلیمانی نظام کو بالکل جام کر دیا۔ نیوڈر بادشاہوں نے جہاں اپنے آپ کو مطلق العنان بادشاہ قرار
دلوانے میں بڑی کوشش کی، وہاں انہوں نے پارلیمانی نظام کو بھی جام کر دیا۔ لیکن ایک طرف پارلیمانی نظام جام ہوا تو دوسری طرف نیوڈر بادشاہوں نے بہت بڑی ترقی کی۔ انہوں نے عمرا اور پادریوں پر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے بڑھ چڑھ کر عوام کی خدمت کی، اور ان کا موقف یہ تھا کہ جب عوام کے مسائل حل ہوتے ہوں تو پھر پارلیمنٹ بلا کر اس میں ڈیبیٹ کر کے وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ وقت ضائع کرنے کے بجائے ہم عوامی مسائل حل کریں اور عوام کو ایک ترقی یافتہ معاشرے کی طرف لے جائیں، تاکہ عوام خوشحالی سے اور امن سے زندگی بسر کر سکے۔ نیوڈر بادشاہوں کا یہ موقف تھا کہ ہم فضول قسم کی بحثیں کر کے، فضول قسم کی ڈیبیٹ کر کے، اور جس کا کوئی حل بھی نہ ہو، اس سے بہتر ہے کہ ہم اس پارلیمانی نظام کو ایکسیپٹ نہ کریں جہاں بحث اور ڈیبیٹ اور نفرتیں بڑھتی ہوں اور وقت ضائع ہوتا ہو۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک بادشاہت جو بادشاہ مطلق العنان بھی ہے اور وہ عوام کا نمائندہ بھی ہے اور عوام اسے پسند بھی کرتے ہیں، لہذا عوام کا کام کیا جائے گا۔ نیوڈر بادشاہت کے دور کے اندر جو پارلیمانی نظام تھا وہ بالکل جمود کا شکار ہوا، لیکن دوسری طرف بہت سارے معاملات میں نیوڈر بادشاہوں نے بہت ترقی کی اور آگے بڑھے۔ جب ملکہ الزبتھ اول کا انتقال ہوا، اس کے بعد اسکاٹ لینڈ کے جیمز ول بادشاہ بنے، اور ان کے دور کے اندر بھی کافی ترقی ہوئی۔ انہوں نے بھی معاشرے کو آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر ان کے دور میں، یعنی جیمز ول کے دور میں، شدید بیرنوں کے خلاف اور بیرن اور جیمز ول کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہوئے، اور ان کا پورا جو دور تھا بادشاہت کا وہ بیرنوں یعنی جاگیرداروں کے خلاف، جاگیرداروں کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا، فسادات اور تصادم کا دور رہا۔ اس دوران بہت ساری جنگیں بھی ہوئی، بہت سارے بادشاہ اور بادشاہ کے چاہنے والے اور پارلیمانی نظام اور جاگیرداروں کے درمیان بڑے جھگڑے بھی ہوئے اور بڑے تصادم بھی ہوئے، لیکن یہ سلسلہ برطانیہ کی تاریخ کے اندر چلتا رہا، اور برطانیہ کے اندر بادشاہت کا مکمل خاتمہ آج بھی نہیں ہے۔ آج بھی برطانوی عوام کے یہ ہے کہ بادشاہ چلا گیا ہے لیکن بادشاہت زندہ ہے، وہ بادشاہت پر آج بھی یقین رکھتی ہے، اور برطانوی عوام یہ سمجھتی ہے کہ برطانوی وحدت اور برطانوی یکجہتی اور برطانوی عوام کی جڑت بادشاہت سے ہے، اور بادشاہت ایک علامت کے طور پر برطانوی عوام اسے قبول کرتی ہے۔ جو کہ آج برطانیہ دنیا کا جدید ترین پارلیمانی نظام رکھتا ہے، اور دو ایوانی وہاں نظام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بادشاہت کو علامت کے طور پر سمجھا، مانا اور لکھا جاتا ہے۔ باقاعدہ برطانوی پارلیمنٹ بادشاہ کے لیے مخصوص بجٹ مختص کرتی ہے اور شاہی خاندان کے تمام معاملات کو ایک علامت کے طور پر قبول کرتی ہے۔ مزید ہم تاریخ کا تذکرہ اگلے حصے میں کریں گے، تب تک کے لیے نذیر عالم کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ تھینک یو۔